کے جاؤں گا، کیونکہ منانا میری ڈیوٹی نہیں۔ ہر نبی یہی اعلان کرتا رہا کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچانا ہے، منانا نہیں۔ اس لیے میں منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا، اور میں پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں شیعہ سنی سے ہٹ کر، بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے۔ میں پوری دنیا میں یہ دعوت دیتا ہوں، یہ تبلیغ کر رہا ہوں شیعہ سنی سے نکل کر، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ علماء بیٹھے ہوئے میرے سر کا تاج ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اس گھر کو ماننے کی ایک شرط بیان کی ہے، نہ شیعہ ہونا، نہ سنی ہونا، نہ دیوبند ہونا، نہ اہل حدیث ہونا، نہ نمازی ہونا، نہ حاجی ہونا۔ اس گھر کو ماننے کی ذرا توجہ میرے طرف رکھیں، ایک شرط بیان کی ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے۔ میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کی ایک شرط ہے، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ میں اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو، میں ادھر ہی 50 سے زائد حدیثیں سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی آل کو ماننے کی ایک شرط ہے، ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا۔ تو پھر آؤ میری طرف، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل۔ حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا، نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا۔ یار میں جنمن بات کر، بندہ ایک تھا، اہل بیت کا منکر اور دشمن بندہ ایک، وردیت میں نام چار چار تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گھر کو خدا کے لیے، اس کو شیعہ سنی سے نکالو۔ میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں کہ شیعہ سنی بائی بائی، میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں اپنی فقہ کو چھوڑو نہ دوسری کو چھیڑو، قریب آ جاؤ۔ میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں، میں جو تکفیریت کا ماحول جو بڑا انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، میں اس کو سرد کرنا چاہتا ہوں، میں قریب کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ جو اسلام کے دو عظیم بازو ہیں، شیعہ اور سنی، جو ان کو لڑوانا چاہتے ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ دین کے دشمن ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، آپ نے سنیت کے بارے میں کبھی رائے قائم کرنی ہو نا، سنیت کے بارے میں، تو کسی سنی کو دیکھ کے نہ قائم کیجئے گا، سنیت کو جا کے پڑھیے گا۔ اور جب میں دوسرے سٹیج پہ ہوتا ہوں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں، شیعت کے بارے میں آپ نے رائے قائم کرنی ہو تو کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کیجئے گا، شیعت کو پڑھیے گا۔ جب آپ سنیت پڑھیں گے، جب آپ شیعت پڑھیں گے، ایک بات آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گی کہ خرابی نہ سنیت میں، مسئلہ نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ یہ دیواروں پہ کافر لکھنے سے مولوی جی کوئی کافر نہیں بنتا، کافر وہ بنتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر نکلے گا۔ اس لیے جو کچھ آپ نے 5 6 7 ماہ میں دیکھا ہے سڑکوں پہ، اس لیے ان لوگوں کو دیکھ کے جو سو کارڈ سنی بنے ہوئے، جو سنیت کا چہرہ مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر دل میں میل نہ لانا۔ جس سیاست میں حضور کے صحابہ کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں محمد بن ابی بکر کی لاش کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلایا گیا، جس سیاست میں عبد الرحمن بن ابی بکر کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں اما عائشہ صدیقہ کو زخمی کیا گیا، جس سیاست میں حضور کی مسجد نبوی میں خچر باندھے گئے، جس سیاست میں حضور کے روزہ کی اذان معطل کر دی گئی،
جس سیاست میں حضور کے صحابہ کو داڑھیوں سے پکڑ کر تماچے مارے گئے، جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، جس سیاست میں مدینہ کی عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی گئی، مفتی جی ایسی سیاستیں زندہ باد نہیں ہوتی، ایسی سیاستیں مردہ باد ہوتی ہیں۔ آج تک آپ محدثین کو پڑھیں، مفسرین کو پڑھیں، مجددین کو پڑھیں، آج تک کسی امام اہل سنت نے، کسی فقیہ نے، کسی محدث نے اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو زندہ باد نہیں کہا۔ جو اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے قصیدے پڑھے، جو اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو زندہ باد کہے، وہ بے شک جبے کبے پہن لے، رنگ برنگے امامے پہن لے اور سنیت کا لبادہ اوڑھ لے، جو اہل بیت کے دشمنوں کا یار ہے وہ کل بھی خارجی تھا، وہ آج بھی خارجی ہے، وہ کل بھی ناسبی تھا، وہ آج بھی ناسبی ہے، وہ کل بھی یزیدی تھا، وہ آج بھی یزیدی ہے۔ سنی تو کہتے ہی حسین جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے باہر بھی حسین ہو۔ اس لیے یہ جن کو چاند نظر نہیں آتا ان کو حق کہاں سے نظر آئے گا؟ میں چھوٹا سا تھا، جب سے میں دیکھ رہا ہوں یہ روز تہران کمیٹی کے چیئرمین، اور اچانک ان کے ساتھ ایسے ہوا 3-4 سال پہلے بھی ایک جماعت کے لیڈر نے نعرے لگائے تھے بے خطا بے گناہ کے۔ اس وقت میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا اور میں نے کہا تھا اگر آج نہ ان کو روکا گیا تو یہ باپ کے دفاع سے شروع ہوئے، یہ بیٹے کے دفاع تک آئیں گے۔ آج دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک پنجابی کا جملہ میں نے کہنا ہے، آپ کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن توجہ ذرا میرے پہ رکھیں۔ یزید پلید کا ایک بیٹا تھا معاویہ بن یزید، شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابیں پڑھی، حوالے موجود ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گوگل کا زمانہ ہے، آپ گوگل پہ لکھیں خطبہ معاویہ بن یزید، بڑی خاص بات ہے نشاط صاحب۔ اس نے خطبہ دیا، وہ کہتا ہے یہ جو امر خلافت ہے یہ نام میرے دادا کا حق تھا، نہیں سمجھے جاگو ذرا، نام میرے دادا کا حق تھا، اس نے بھی وقت کے امام کے خلاف خروج کیا، نام میرے باپ کا حق تھا، لہذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں۔ وہ تخت پہ تھوک کر خود جنگلوں میں جا کے مر گیا۔ کون مرا؟ یزید کا سگا بیٹا، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کر خود جنگلوں میں جا کے مر گیا۔ یہ کراچی کی سڑکوں پر امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے اے یزید دے نویں پتر کتھوں جم پے نے، یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، یہ ننگے ہو چکے ہیں، ان کی اصلیت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج اس لیے ان کے لگڑے لولے رجوع بھی آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے کسی نے اہل بیت اطہار کی طرف منہ کر کے بھونکنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت اطہار کے غلام سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کے منہ کو بند کیا ہے، پٹا ڈالا ہے۔ اس لیے یہ وہ ہستیاں ہیں، میں آپ کو جینوین بات بتاتا ہوں، ساری رات میں نے کتب حدیث کے سمندروں میں غوطے لگائے، ساری رات مطالعہ کیا، اسٹڈی کی ہے۔ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، میں جہاں سوتا ہوں اس سے پوچھئے میرے بیڈ پہ بھی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میرے سینے پہ بھی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے اہل بیت جیسا دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا۔ ان کو شیعہ سنی میں نہ پرکھا کرو، ان کی محبت شیعت نہیں، ان کی محبت سنیت بھی نہیں، وہابیت بھی نہیں، دیوبندیت بھی نہیں، ان کی محبت تو ایمانیت ہے۔ کوئی اہل بیت سے منہ موڑ کے، کوئی اہل بیت سے تعلق توڑ کے مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ اس لیے ادھر وسعت پیدا کرو، دل بڑے کرو،
کیونکہ ساری کائنات اگر تخلیق ہوئی ہے تو یہ صدقہ ہے 5 تک پاک۔ میں اتنی دور سے ٹریول کر کے اب آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، میں اب آپ کو ایک نکتہ سنانے لگا ہوں، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بینو حق اندیش، خشاک کے طوطے کو کہے کوہ دماغ۔ میں قرآن سنانے لگا ہوں، حضور کا فرمان سنانے لگا ہوں، آپ ذرا توجہ میرے طرف رکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ التین اس کی آیت کا نمبر 4، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تحقیق ہم نے انسان کو آسانی تکوین میں پیدا کیا ہے، انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، انسان کو بڑا معزز بنایا، انسان کو بڑا اشرف بنایا، انسان کو بڑا اعلیٰ بنایا، ساری مخلوق میں اشرف المخلوقات بنایا، کس کو؟ انسان کو، اور بات کی اللہ نے ایبسلوٹلی، حکم ایبسلوٹ رکھا، مطلق رکھا،